والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز سامعین کرام اور نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کی ذات بہت کریم ہے اور اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالی کے اندر رحم و کرم کا بے پناہ مادہ ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر شفقت کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ۔ دنیاوی اصول ہے، ضابطہ ہے کہ کوئی بھی کوئی چیز بناتا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ جس چیز کو اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں اس کو ہم توڑ دیں اور ضائع کر دیں۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالی ہرگز یہ نہیں چاہتے ہیں اور نہیں چاہیں گے کہ ہم برباد اور ضائع ہو جائے اور جہنم کی آگ اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے سال میں کئی آفر دیتے ہیں ثواب کمانے اور اپنی اصلاح، اپنے تزکیہ اور فضیلت کو حاصل کرنے کا بار بار موقع دیتے ہیں۔ ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان کی جو فضائل ہیں، رمضان میں کام کرنے اور نیک اعمال کرنے کے جو ثواب ہیں آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ ابھی ایک ہفتہ کے بعد انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، جو عربی لحاظ سے، عربی مہینے کے لحاظ سے ذی الحجہ یا ذو الحجہ آخری مہینہ ہے۔ تو ایک ہفتہ کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں عشرہ ذی الحجہ کے جو اعمال آئے ہیں ان اعمال کا مذاکرہ ہو جائے، تاکہ مہینہ آتے ہی ہم ان کاموں کو شروع کر دیں اور عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے اس سے محروم نہ ہو جائے۔ چند کام کرنے کے ہیں، بغور سنا جائے۔ جب ذی الحجہ کا چاند نکل جائے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ پہلا آفر یہ ہے، پہلا عمل یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں عبادت جو بھی کی جائے، نماز پڑھی جائے یا روزے کا اہتمام کیا جائے یا تلاوت کی جائے، کسی غریب اور مسکین کی مدد کی جائے، کسی بیمار کی تیمارداری کی جائے، کسی کا تعاون کیا جائے، جتنا ثواب اور جتنی فضیلت عشرہ ذی الحجہ میں ہے اتنا ثواب کسی اور دنوں میں نہیں ہے رمضان کے علاوہ۔ بے پناہ ثواب ملتا ہے۔ تو ذی الحجہ کا جب چاند نکل جائے، 10 دن جو ہوتے ہیں اسی کو عشر کہا جاتا ہے عربی میں، تو 10 دنوں میں جو بھی نیک کام کیا جائے، حدیث شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس کا
کوئی شمار نہیں ہے۔ پہلا کام تو یہ کہ جب عشرہ ذی الحجہ کا ثواب بے حد بڑھ جاتا ہے، بے پناہ ثواب ملتا ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے، تو ذی الحجہ کے 10 دن میں جتنا ہم نے کام کر سکیں، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، کسی کا تعاون کریں، کسی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں، کسی کو اچھی بات کہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بے پناہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا کام، دوسرا عمل جو عشرہ ذی الحجہ میں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ، ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک دن کا، ایک یوم کا کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی آدمی اگر 12 مہینے روزے کا اہتمام کرتا ہے، جتنا اس کو ثواب ملے گا، اور ایک آدمی اگر عشرہ ذی الحجہ میں کسی ایک دن میں روزے کا اہتمام کیا، اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت دیکھیں نا کیا کیا آفر دے رہے ہیں۔ تو 10ویں ذی الحجہ تو روزہ حرام ہے، 10 کو، 11 کو، 12 کو، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کو روزہ بالکل حرام، جائز نہیں، ثواب ہی نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ لیکن 1 سے لے کر 9 تک کا ثواب یہ ہے کہ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اور رات کا ثواب کیا ہے؟ رات میں کوئی جاگتا ہے، رات میں کوئی عبادت کرتا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شب میں جاگنے کا ثواب 1 شب قدر کے میں جاگنے کا ثواب ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں ایک رات میں عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ہے۔ اس لیے یہ جو مہینہ آ رہا ہے، ذی الحجہ کا چاند نکلے گا، اللہ ہمیں اگر توفیق دے تو نیکیوں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2، روزے کا اہتمام کیا جائے۔ ہم لوگ کو تو نکلی ہوئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا جب رمضان کا مہینہ گزر رہا تھا اور رمضان میں روزے کا اہتمام کیا گیا، جتنے موٹے لوگ تھے سبھی لوگ بول رہے تھے کچھ توند کم ہو گئی ہے۔ تو ایک تو شرعی فائدہ ہوتا ہے، شرعی اور دینی فائدہ ہوتا ہے، اور طبی اور جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، آپ لوگ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تو روزے کے تو دینی فائدے بھی ہیں اور جسمانی اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ اس وجہ سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رات میں 9 رات جاگنا ہے، جاگنا کا جتنی استطاعت ہو، اگر نیند آئے تو سو جائیے، عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ تلاوت کر لی جائے، کچھ سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، کچھ ذکر کر لیا جائے، درود شریف کا اہتمام کر لیا جائے، استغفار کا اہتمام کر لیا جائے۔ اللہ توفیق دے، تہجد اٹھ کر پڑھ لیجیے، تہجد پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ شب قدر میں عبادت کا جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، انشاءاللہ وہ ہم کو مل کے رہے گی۔ اور کیوں نہیں ملے گی؟
اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جو وحی سے کہتے تھے بالکل سچ اور برحق، تو پہلا کام یہ ہوا کہ نیکیوں کا اہتمام کیا جائے عشر ذی الحجہ میں۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ روزے کا اہتمام کیا جائے۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ راتوں میں جاگنے کا اہتمام، جتنا ہو سکے۔ نیند اگر آ رہی ہے تو سو جائیے، آرام کیجیے آپ، پھر رات میں آنکھ کھلے گی پھر ذکر کر لیجیے، آپ تہجد پڑھ لیجیے، فجر کی نماز اہتمام سے پڑھیے، بس اتنا ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ اور یوم عرفہ، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو جو روزے کا اہتمام کرے گا، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ وہ جو روزے کا اہتمام کرے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو 2 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو اگر 8 دن روزے کا اہتمام نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، بزی رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، کم از کم یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف ایک دن اگر ہم نے کھانے اور پینے سے ہم رک گئے، روزے کا اہتمام ہم نے کر لیا، تو 2 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے، اور گھروں میں مذاکرہ کیجیے۔ یہاں ہماری ذمہ داری بزرگوں یہ ہے کہ مسجد آئیں اور خود بھی نماز پڑھیں اور دین کی باتیں سیکھیں، اور وہی انہی باتوں کو یاد کر کے گھر میں مذاکرہ ہو باتوں کا، اہلیہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، تو انشاءاللہ ماحول بنے گا۔ تو نمبر 1 کام کیا ہوا؟ نیکیوں کا اہتمام۔ نمبر 2 روزے کا اہتمام، اور نمبر 3 رات میں عبادت کا اہتمام، جاگنے کا اہتمام، اور نمبر 4 جو ہے کیا یوم عرفہ میں الگ ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک اور کام ہے جو صحابہ سے ثابت ہے، 2 تکبیریں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے لبیک اللہم لبیک، جو حاجی کہتے ہیں، جو حج کرنے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو وہ تو مجلو ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک تکبیر جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو وہ تلبیہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وہ جو ہے لبیک اللہم لبیک، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تلبیہ کہتے ہیں، اور اس کا نام تکبیر ہے۔ یہاں غور سننے کا ہے، عمل کرنے کا ہے۔ یہ تو 9 ذی الحجہ کے صبح سے، 9 یوم عرفہ کی صبح سے 13ویں کے عصر تک مردوں کو ہر نماز کے بعد آواز سے پڑھنا ہے، اور عورتوں کو ہر نماز کے بعد آہستہ پڑھنا ہے۔ واجب اور ضروری ہے، واجب اور ضروری ہے، چھوٹنے پر گناہ ملتا ہے۔ جیسے وتر کی نماز ہے، وتر کی نماز واجب ہے، اگر ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو گنہگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے 9 ذی الحجہ سے 13ویں کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک بار تکبیر کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، واجب ہے۔ لیکن ایک بات اور سنیے بزرگوں، کہ پہلی تاریخ سے 8ویں تاریخ تک صحابہ سے ثابت ہے کہ چلتے پھرتے دن اور رات، صبح اور شام میں بھی کہتے پھرے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مستحب ہے۔ شاید
یہ بات جو ہے، یہ عمل پہلی بار کانوں میں آیا ہوگا، بلکہ میں آپ کو یہ سناؤں کہ مفتی تقی صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی، اور ہمیں بھی، حالانکہ 2000 میں ہم فارغ ہوئے ہیں، لیکن ہمیں بھی یہ بہت دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا یہ ہے۔ تو مفتی صاحب جو شیخ الاسلام ہیں، یہ کہیے کہ ابھی شیخ العالم ہیں، بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13ویں کے عصر تک یہ تکبیر کہنی ہے، وہ تو واجب اور ضروری ہے، لیکن یہی تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے، پہلی ہی تاریخ سے چاند اڑتے ہی، گھر جاتے ہوئے، گھر سے باہر بھی، مسجد میں بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، وہی ذات عبادت کے لائق۔ پھر کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، سب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تو یہاں تکبیر جو کہی جاتی ہے، یہاں تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، ان کو یاد کرنی چاہیے کہ 9 ذی الحجہ سے 13ویں کے عصر تک واجب اور ضروری ہے، لیکن پہلی تاریخ سے 8ویں تاریخ تک جو ہے، بلکہ 10ویں تاریخ تک جو ہے، نماز کے علاوہ بھی مستحب ہے، پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا قول ہے، ان کی روایت ہے کہ ہم لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس تکبیر کو 9 کے علاوہ بھی چاند اڑتے ہی اس تکبیر کو اتنا پڑھتے تھے کہ بازار بھی گونجتا تھا اور محلے کے گلیارے بھی گونجتے تھے۔ یہ عمل ہم سے چھوٹ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد کرنا چاہیے، پہلا عمل کیا ہوا کہ نیکیوں کا اہتمام، دوسرا عمل روزے کا اہتمام، تیسرا عمل رات میں عبادت کا اہتمام، اور جو ہے چوتھا عمل جو ہے 9 ذی الحجہ کے روزے کا الگ جو ہے ثواب ہے۔ یہ 5واں عمل ہوا تھا تکبیر۔ تکبیر کی پھر 2 قسمیں ہوئی، ایک اس میں یہ ذی الحجہ کا مہینہ، حج کا موسم، آپ نے 12 سنا ہوگا، صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں کہنے دیجیے، اللہ کی محبت جو ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت جو ہونی چاہیے، دین کی محبت جو ہونی چاہیے، قرآن کی محبت جو ہونی چاہیے، حدیث کی محبت جو ہونی چاہیے، وہ ہم میں نہیں۔ صحیح بات یہ ہے، وہ ہم میں نہیں ہے۔ سناؤ آپ کو کیسے نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت اللہ تک جو آدمی جا سکتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ اگر صحیح سالم میں ہے، بیت اللہ تک حج جا سکتا ہے وہ، اس پر حج فرض ہے۔ اسی زمانے میں 80,000 اور 1 لاکھ تھا، پھر 1.5 لاکھ ہوئے، پھر 2 لاکھ، پھر 3، 3.5، 4.5 لاکھ خرچ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہم شہر میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال کی فراوانی دی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے۔ گھر ہے، پاس میں کوئی زمین بکنے والی ہے، کوئی پلاٹ بکنے والا ہے، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، ٹھیک ہے ہم لیں گے، نہیں لیں گے۔ اگر 4.5 لاکھ خرچ ہوتا ہے تو کیا خرچ ہوتا ہے؟ جو 20 لاکھ 50 لاکھ کا پلاٹ لے رہا ہے، زمین لے رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کرنے جاتا ہے، حج فرض ہو گیا، حج کرنے جاتا ہے، وہ جو لوٹتا ہے حج مبرور کے ساتھ، اگر اللہ نے حج قبول کر لیا تو گویا کہ وہ آج پیدا ہوا ہے، اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع تفصیل سے بات آئے گی کہ جو نمازیں ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی ان کو۔ کسی کے زمین ہڑپ کیا ہے
وہ دینا پڑے گا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے وہ دینا پڑے گا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب انسان لوٹتا ہے حج کر کے، کہا کہ لگتا ہے کہ آج پیدا ہوا ہے، معصوم پیدا ہوا ہے، یہ حج کا ثواب ہے۔ اور اس کا الٹا کیا حج فرض ہوا، حج فرض ہوا اور حج میں دیری کر رہا ہے، کسی عالم سے پوچھئے، دنیا کے کسی اچھے عالم سے پوچھئے، آپ ہندوستان کے کسی عالم سے پوچھئے، یا حج فرض ہونے کے بعد مکان بن رہا ہے، حج کو مؤخر دیر کر سکتے ہیں؟ حج میں اولاد کی شادی ہونی ہے، اولاد کی شادی کرانی ہے، بیٹی کی شادی کرانی ہے، کیا حج میں دیر کر سکتے ہیں؟ کسی سے پوچھئے۔ یہی تو آفر ہوتے ہیں کہ مکان بن رہا ہے، پلاٹ لے رہے ہیں، اولاد کی شادی کرانی ہے، نہیں، کیا گارنٹی ہے؟ مجھے کہیے، کوئی کہے ہم کو کہ آج زندہ ہوں تو کل زندہ رہوں گا، مسجد سے جا رہا ہوں تو شام تک زندہ رہوں گا، گارنٹی ہے؟ حج فرض ہونے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے، اگر حج نہیں کیا، ٹال مٹول کر رہا ہے، مکان اور دکان کی وجہ سے، پلاٹ کی وجہ سے اور بال بچے کی شادی کی وجہ سے حج نہیں کر پایا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو گویا کہ اس کی موت یہودی اور عیسائی کی موت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اللہ رب العالمین ہے اسی کی وحی ہے یہ، جو اللہ احکم الحاکمین تھا اور ہے اور وہاں بھی رہے گا، جو فیصلہ کرے گا۔ ہم تو مسلمان ہیں، جو حکم آئے سر آنکھوں پر، ہمیں تو بات ماننی پڑے گی۔ کھگول میں جو ہے میں کب تک بیٹھ ہوتا ہے؟ کھگول میں نماز پڑھایا 5 سال تک، جمعہ کی نماز جو ہے بیان بھی کیا۔ ایک حاجی صاحب ہیں وہاں، تو 3 بچیاں ان کی تھیں، بہت پریشان تھی، شادی کرانی، مفتی صاحب شادی کرانی ہے، شادی کرانی ہے۔ اے حج کا موسم چل رہا تھا اور لوگ فارم بھر رہے تھے، اب تو خیر فارم بھرنے کا موسم ختم ہو گیا، لوگ جا چکے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی بیان ہوا، اللہ نے ان کو توفیق دی، دونوں نے حج کیا، میاں بیوی دونوں نے حج کیا۔ تب مفتی صاحب چاہ رہے تھے کہ بال بچوں کی شادی ہو جائے، گھر بن رہا تھا، گھر مکمل ہو جائے تب حج کر لیں گے۔ ہم نے کہا حاجی صاحب آپ حج کر لیجیے، سب انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ یعنی کہیے کہ کافی عمر دراز کی بچیاں ہو گئی تھیں، 10 سال سے پریشان تھے، 10 سال سے پریشان تھے شادی کے حوالے سے۔ حج کر کے آئے، لگاتار شادیوں کا سلسلہ ہو گیا، گھر بھی پورا ہو گیا اور بچی کی شادی، یہ اللہ پورا کرتا ہے نا۔ اور یہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ حج کر کے آئے اور اس کو گھر میں تنگی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تجربہ ہے کہ جو حج کر کے آتا ہے اس کے مکان میں، اس کی دکان میں، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ ثواب ہے کہ حج کر کے آتا ہے تو معصوم اور بے گناہ ہو کر آتا ہے، اور حج نہیں کرتا ہے تو یہودی اور عیسائی کی موت ہوتی ہے۔ بزرگوں سوچئے، ہم مسلمان ہیں، اگر ہم حج نہیں کر پائے اور میری موت ہو گئی تو کیا کیجیے گا؟ یہ پلاٹ، یہ زمین کیا کیجیے گا لے کر؟ کس کو کام آئے گا؟ اولاد کی خاطر کرنا چاہیے، اولاد کو پڑھائیے، اولاد کو بنائیے، اولاد کو آرام پہنچائیے، گھر بھی ہونا چاہیے، دکان بھی ہونی چاہیے، لیکن ہم بھی تو اپنی اصلاح کریں، ہم بھی تو اپنی اصلاح کریں۔ قرآن شریف میں آیا سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آتا ہے۔ آپ بچے سے کہیے گا تمہارے خاطر میں نے حج نہیں کیا، اچھے اعمال نہیں کیے، ذرا سا کچھ کام آ جاؤ، کہا نہیں آپا ہم تو بہت پریشان ہیں۔
بیوی سے کہیے گا ہم نے بہت تم پر خرچ کیا ہے، بہت آرام پہنچایا ہے، اے سی کا انتظام کیا تھا، کولر کا انتظام کیا تھا، کچھ کام آ جاؤ۔ نہیں میاں نہیں سر، یہاں کام نہیں آئیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تو بزرگوں، دین مقدم رہے، دنیا پیچھے پیچھے، دنیا بھی کیجیے اور دین بھی، لیکن دین مقدم۔ حدیث آخری بات حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ موت تک کیا تھی، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ بہت سنتے ہوں گے رات میں سویا رہ گیا۔ اس لیے اپنے اصلاح کرنے چاہیے، ابھی موقع ہے، اللہ کو منا لیجیے، اللہ کو راضی کر لیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔